اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کرو، نفرتیں تو ویسے ہی عروج پر ہیں۔ معزز ناظرین، آج میں اپنی اس ویڈیو میں علی ویر منافق کوڈو، ستارہ یاسین، سلمہ، پروفیسر اعظم ساغر اور بیبو جی کی بات کروں گی۔ اور آج ہم فنیر سانپ، جس کو دو منہ والا سانپ کہتے ہیں، اس کی کنڈلی بھی اتاریں گے۔ وہی دو منہ والا سانپ علی ویر منافق کوڈو، جس کو ٹڈا بھی کہتے ہیں، جس نے اپنی بیوی منافقہ ماچن کے ساتھ مل کر اپنی حقیقی ماں اور حقیقی بہن کو ڈس لیا، اور آپ اس کی تاریخ اور ہسٹری سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل کرمنل اور ہیکر ہے، اور چوری چکاری کرنے میں ماہر ایک ڈاکو ہے، لیکن جہاں کہیں بھی جاتا ہے کامیابی اسے نہیں ملتی۔ ایکچولی دنیا اس کی اصلیت اور منافقت کو جان چکی ہے۔ یہ جو کچھ بھی کہتا ہے، اس کے آڈینس اس پر یقین نہیں کرتے، کیونکہ یہ اپنا اعتماد اور عزت کھو چکا ہے، اور عزت ایک بار چلی جائے تو واپس نہیں آتی۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، آج کل ان کے ویوز بہت کم آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بہت پریشان اور بے چین ہیں۔ انہوں نے اپنے ویوز بڑھانے کے چکر میں ستارہ یاسین اور سلمہ کے تھم نیل لگانے شروع کیے۔ ویسے یہ دوسروں کو کہتا تھا کہ لوگ اس کے تھم نیل استعمال کرتے ہیں، اور اب یہاں اس کا ضمیر کہاں گیا؟ اب یہ خود دوسروں کے تھم نیل لگا رہا ہے اور بڑا عزت دار بنتا ہے۔ اپنے گھر کی عزتوں کو نیلام کر کے دوسروں کی عزتوں کو بچانے نکلا ہے، اور دن بدن ویوز کی خاطر اس کا لالچ اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ اب تو یہ پروفیسر اعظم ساغر اور بیبو جی تک پہنچ گیا ہے، اور اپنے گاؤں سے نکل کر اب تو یہ شہر شہر مانگنے کے لیے نکلا ہے کہ کبھی ادھر لمبے سفر پر جاتا تھا اور اب یہ ادھر لمبے سفر پر۔ اس کو کہتے ہیں در بدر کی ٹھوکریں کھا کر مانگنے والا۔ علی ویر منافق کوڈو، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا کہ پروفیسر مینز پروفیسر، یعنی تمہارا استاد، اور پھر اس کا نام پروفیسر اعظم ساغر، اور دوسری سائڈ میں بیبو کی روشنی، یو نو ویری ویل، دو دبنگ آدمی، یعنی دو دبنگ پرسن، پروفیسر اعظم ساغر اور بیبو جی بڑے دبنگ اور کانفیڈنٹ ہو کر بات کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہہ دیا تو کہہ دیا، یعنی اوکے مینز اوکے۔ وہ تمہاری طرح ڈرنے والے نہیں، تم تو ڈر رہے ہو اور مر رہے ہو، اسی لیے تو ادھر ادھر بھاگ رہے ہو، کیونکہ انہوں نے تمہیں مرچوں کی چونڈی لگائی ہے۔ اب آرام سے بیٹھنا تو تمہارے لیے ناممکن ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ آرام سے بیٹھ کر پروفیسر اعظم ساغر کے لیکچرز سنو اور عمل کرو، اور پھر یہ سنو کہ بیبو جی آپ کو کیا نصیحت کر رہی ہیں۔ عمل کرو گے تو بچوں بڑے اچھے رہو گے، نہیں تو پروفیسر کے لیکچر، بیبو جی کا مکہ، اور بیبو جی کے ہاتھ میں قانون کا ڈنڈا۔ بس بھاگو، کہاں تک بھاگتے ہو؟ بہتر یہی ہے کہ ستارہ یاسین، سلمہ، ان سب کو آرام سے رہنے دو،
اور تم آرام سے اپنے گاؤں جاؤ، کیونکہ آ جا کر وہی تمہارا کوٹھا ہے جہاں پر لوگ تمہیں تو تو کرتے ہیں۔ تمہارے بھائی خود کہتے ہیں کہ باہر نکلیں تو لوگ ہمیں بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، ہماری ذرا بھی کوئی عزت نہیں، گھر سے باہر نکلتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ تو یہ ہے تم لوگوں کی اوقات۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کوڈو اور اس کے ہم نواؤں نے کیسے کیسے حربے استعمال کیے اور پھر ستارہ یاسین، سلمہ، بیبو جی اور پروفیسر اعظم ساگر کے تھم نے لگا لگا کر خوب ویوز پہ ویوز حاصل کیے، انہیں استعمال کیا اور کہا کہ کورٹ میں ہم نے کیس کر دیے ہیں، ہمارے پاس بڑے پروف ہیں۔ کہاں گئے وہ پروف؟ ایک بھی پروف دکھا نہیں سکے۔ اور فن ہاں بڑے کہتا ہے کہ جی ہم نے تو کیس کر دیے ہیں اور اب یہ کام ہے وکلا کا، عدالت کے نوٹس آئیں گے اور خواب پہ خواب دیکھتے ہیں کہ یہ پکڑے جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور اندر سے ان کا برا حال، جس کو کہتے ہیں پنجابی میں بانکے دیاڑے، حال و بحال بیچارے ادھر ادھر ایسے بھاگ رہے ہیں کہ واقعی مرچوں کی چونڈی خوب اپنا کام دکھا رہی ہے، بس آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ لیکن اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے پردے کے پیچھے، کیونکہ اسکاٹ بھاگ گیا ہے اور اس نے اپنا بیان چینج کر لیا ہے، لیکن دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں، جس کو تاریخ اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ ایسے گھوم رہے ہیں جس کو کہندے نے کہ ویاہ والے گھر نین۔ اسی طرح ایک محاورہ ہے کہ مدعی سست تے گواہ چست۔ معزز ناظرین، ستارہ یاسین اور سلمہ دونوں حقیقی بہنیں ہیں، خونی رشتہ، اور ان دونوں کے درمیان اصل حقیقت اور سچائی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، کیونکہ غیب کا علم صرف اسی قادر مطلق خدا تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان دونوں کے درمیان کیا غلط فہمیاں ہوئیں، سچ ہے یا جھوٹ؟ اصل میں تو انہیں گھریلو معاملہ سوشل میڈیا پر لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ کیا سوچ سمجھ کر اپنا یہ گھریلو معاملہ اور یہ مسئلہ سوشل میڈیا پر لے کر آئیں، جس پر سب یوٹیوبرز بہن بھائیوں نے اپنا نقطۂ نظر اور اپنے انالیسس کا اظہار کیا، لیکن علی ویر منافق کوڈو، جس کو نہ شرم ہے نہ حیا، وہ ایک اسکواڈ بن گیا اور کچھ لوگوں کے چینلز نہیں تھے، پھر وہ بھی اس کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنے چینلز بنوائے اور پھر چینل کی پروموشنز کے لیے انہوں نے کوڈو کا سہارا لیا، اور پھر وہ ڈرامے بازیاں شروع ہو گئیں۔ صرف ویوز لینے کے چکر میں ان لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کی کہ انسانیت بھی ان سے شرما جاتی ہے، یہاں تک کہ کوڈو نے اپنی ماں اور بہن کا استعمال کیا، بہن کے ہاتھ میں جوتا پکڑا کر ویڈیو بنائی، اور اس کی ماں نے کیسے جولیاں اٹھا کر لوگوں کی اولاد کو بددعائیں تک دیں، جو ان بوڑھی عورتوں کو زیب نہیں دیتا تھا۔ لیکن جب ایک آدمی اندھا ہو جائے تو پھر اسے کیا دکھائی دیتا ہے؟ وہی بات، زن زر تے زمین۔ یہاں تک کہ یہ ستارہ یاسین کے دیدار کرنے کے لیے ویوز کی خاطر اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر چلے گئے، لمبا سفر کر کے۔ کہتا ہے لمبا سفر کیا، اپنا ٹائم ضائع کیا، سفر کے دھکے کھائے، پر کیا ملا؟ ضلالت، صرف ضلالت۔ جہاں تک کہ اس اسکواڈ گروپ میں آپس میں ہی پھوٹ پڑ گئی کہ یہ بکھر گئے صرف پتنگوں کی طرح، اور علی ویر کوڈو ان کا اسکواڈ مگر مچھ کے آنسو بہانے لگا، اپنا آپ سنبھالا نہیں جاتا تو چلا تھا دوسروں کو انصاف دلوانے کے لیے۔ معزز ناظرین، آج تک تو یہ کوڈو اور اس کے ہم نوا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے،
یہ پھنے خاں اور شیخ چیلیوں کا ٹولہ ہے، اور ادھر ستارہ یاسین اور سلمہ اپنے گھروں میں اپنے اپنے کاموں میں مست ہیں، اور ادھر ان لوگوں کو ڈائریا لگا ہوا ہے۔ اسی تکلیف میں وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے خود ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ کچھ نہیں بن پایا تو ماں بہن کی گندی گندی گالیاں دینے لگے، صرف ویوز کی خاطر۔ اتنے چیپسٹ پرسن ہیں کہ ویوز کے چکر میں وہ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل بھول چکے ہیں کہ اس دنوں ایک لائیو میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور پھر جب لوگوں نے لعنت طعنت کی تو فوراً انہوں نے وہ لائیو پرائیویٹ کر دی۔ یہ ہے ان لوگوں کی اوقات اور اصلیت۔ منافق ہیں اور شیطان ابلیس کے چور نالے چتر۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔